بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ کل میں نے راولپنڈی کے ایک مولوی صاحب عمر فیض کی گستاخانہ گفتگو کے حوالے سے اس کا ایک مدلل اور معتدل جواب ریکارڈ کروایا تھا۔ آج ان کا ایک وضاحتی بیان جاری ہوا ہے اور اس وضاحتی بیان کو آپ سونے پہ سہاگا ہی کہہ سکتے ہیں۔ یہ سلسلہ وہی چل نکلا ہے جو اشرف جلالی نے جناب سیدہ کی گستاخی کی، اور اس کے وضاحتی بیان میں وہ گستاخی در گستاخی اور غلط در غلط پہلو اور پرتیں مزید غلط پرتیں اٹھاتا گیا۔ منوً یہی کام عمر فیض صاحب سے ہوا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ ایک جملہ جو متنازع تھا، غلط تھا اور کفر پر مبنی تھا، گمراہی پر مبنی تھا، اس سے رجوع کر لیتے کہ سبقت لسانی سے نکل گیا اور بات ختم۔ لیکن انہوں نے اپنا طویل وضاحتی بیان جاری کیا، اور اس وضاحتی بیان میں انہوں نے ایسے نئے موضوعات اور نئے فتنوں کو چھیڑا ہے اور نئی چیزوں کو چھیڑا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ ساری ابھی جب میں آپ کے سامنے جو پوائنٹ صرف ان کی سپیچ کے پوائنٹ رکھوں گا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ اس وقت اپنا ان کا توازن بھی درست نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کی علمی سطح کیا ہے، ان کی استدلال کی قوت کتنی ایک ہے اور ان کا حافظہ کتنے ایک ہے کہ یہ اگلے جملے میں اپنی پچھلی بات کا رد کرتے جاتی۔ پہلی بات جو انہوں نے چھیڑی ہے اور نہایت متنازع بات، وہ یہ چھیڑی کہ اہل بیت کی جو اصطلاح ہے، اس پر انہوں نے ایک نئی فتنہ پرور اور ایک لغو بات کرنے کی کوشش کی کہ اہل بیت کی اصطلاح کے حوالے سے اس نے یہ کہا کہ اہل بیت ہونے کے لیے شرط ہے صحابی ہونا۔ یعنی یہ ایک ایسی بات ہے، اہل بیت اطہار جتنے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں اور حیات ظاہری میں تھے، یقیناً وہ صحابہ کرام تھے اور صحابیات تھیں، اور اہل بیت اطہار حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، امام حسن اور حسین سے وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے جناب سیدہ کی اولاد کا، اور رسول اسلام کے پردہ فرما جانے کے بعد سے جاری ہے۔ تو کیا وہ جو اہل بیت ہیں، وہ جو آل رسول ہیں، وہ صحابی نہیں ہیں؟ تو پھر یہ کہاں پہ فٹ آئے گا؟ یہ جو انہوں نے ایک نیا پیراڈائم بنا دیا کہ جی صحابیت کے لیے، اہل بیت ہونے کے لیے صحابیت کی شرط ہے، اور جو اس پیرائے پہ پورا نہیں اترتا وہ معاذ اللہ اہل بیت سے خارج ہے۔ تو کیا یہ امام زین العابدین کو اہل بیت کے دائرۂ کار سے خارج کریں گے؟ امام محمد باقر کو خارج کریں گے؟ امام جعفر صادق کو خارج کریں گے؟ یعنی یہ امت میں کس امام نے یہ کوئی پیراڈائم بنایا ہے، یہ سٹینڈرڈ بنایا ہے، یہ معیار اور یہ کسوٹی کس امام نے بیان کی ہے، کس اصول کی کتاب میں بیان ہوئی ہے؟ بزدوی نے بیان کی ہے، سرخسی نے بیان کی ہے، کس نے بیان کی ہے؟ کسی فقیہ نے بیان کی ہے، یا ان کی اپنی ذہن کی اختراع ہے کہ یہ اپنی اس ایک لغو جملے کو بچانے کے لیے اب غلطی در غلطی کر رہی ہیں؟ ہر کوئی جانتا ہے کہ اہل بیت ایک معروف اصطلاح ہے، اور دین میں اور فقہ حنفی میں خاص طور پہ معروف کا ایک پورا اس کی ویٹیج ہے، اس کی اہمیت ہے کہ معروف چیز ایک اصطلاح سے جو معروف چیز مراد لی جاتی ہے، مرادی معنی ہے جو اصطلاح بیان کرتے ہی فوری ذہن میں آتا ہے، عرف عام میں بس اس سے وہی مراد ہوتا ہے۔ اہل بیت اطہار جب یہ لفظ بولا جاتا ہے، یہ پاک اور مقدس لفظ، اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل مبارکہ ذہن میں آتی ہے۔ اس کو خلط ملط کرنے کا کیا مطلب ہے، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ پہلی انہوں نے یہ غلطی کی اور یہ بحث چھیڑی۔ اس بحث پر ہمارا سوال کھڑا ہے کہ اگر صحابیت کی یہ شرط لگاتے ہیں جو کہ انہوں نے بزور اپنے وضاحتی بیان میں لگائی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر امام زین العابدین تو صحابی نہیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرما جانے کے بعد وہ آئے، پھر امام محمد باقر، امام جعفر صادق اور پوری آل رسول، اور پھر اس کے علاوہ آل عقیل، اور جو جن کو باقیوں کو اہل سنت کے نزدیک جن پر صدقہ حرام ہے اور جن کو آل رسول اور اہل بیت کہا گیا ہے، ان سے متعلق جو ان کی بعد کی نسلیں آئی ہیں، ان سے متعلق پھر کیا عقیدہ رکھیں گے؟ لہٰذا یہ تصور غلط ہوا۔ یہ تصور پھر اور شدت سے غلط ہو جاتا ہے۔ اس پر ایک نص لانا چاہ رہا ہوں، متفق علیہ احادیث میں بھی ہے، بہت ساری دیگر احادیث میں بھی ہے، اور ایک متفقہ امت کا عقیدہ ہے حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کے متعلق کہ حضرت امام مہدی آئیں گے، حضور کی آل سے ہوں گے، قیامت کے وقوع سے پہلے آئیں گے، اور قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ہیں۔ امام مہدی بھی صحابی نہیں ہوں گے، وہ تو کئی صدیوں بعد آ رہے ہیں۔ تو کیا ان کی جو متعین کردہ اور ان کی اختراع دی ہوئی جو شرط ہے کہ اہل بیت ہونے کے لیے صحابیت شرط ہے، تو وہ تو صحابی نہیں ہوں گے، تو کیا معاذ اللہ امام مہدی اس اہل بیت کے اس سے خارج ہو گئے دائرۂ کار سے؟ استغفر اللہ العظیم۔ کیسی ایک فضول بات ہے، حالانکہ تواتر کے ساتھ احادیث میں یہ بات بیان ہوئی ہے، اور امت مسلمہ کا اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام حضور علیہ السلام کی آل سے ہوں گے۔
تو لہٰذا یہ انہوں نے پہلی بے وقوفی کی تھی اور یہ ایک پہلی غلطی کی تھی اپنے وضاحتی بیان میں، جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پھر اس کے بعد دوسری جو غلطی کی، وہ غلطی یہ کی کہ آل نبی جو صحیح النسب ہے ان میں اگر کسی طرح کی، مثلا آل نبی ہیں جو لوگ سادات ہیں، سید ہیں، ان میں اگر کسی طرح کی کوئی بد عقیدگی کا شائبہ ہے، چونکہ انہوں نے ایک لفظ بولا، وہ میں لفظ پڑھ دیتا ہوں، ان کا جملہ تھا کہ لفظ آل کی آڑ میں بد مذہب اپنا دھندا چمکا رہے ہیں اور چلا رہے ہیں۔ چلیں مان لی بات، ہو سکتا ہے کہ کوئی سادات میں سے ہو اور اپنے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آل پاک سے منسوب کرتا ہو اور اس کے اندر بد عقیدگی کا کوئی پہلو پایا جائے کسی دوسرے طبقے سے ہو، یہ بات درست ہے، یہ مانی جا سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس پورے سینیریو پر ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ ریئیکشن یہ ہونا چاہیے کہ آپ متعلقہ عقیدہ اور بد عقیدگی اور اس نقطے کو فوکس کر کے اس کی اصلاح کریں، یا آپ اس نقطے کو بنیاد بنا کے آل نبی پر چڑھ دوڑیں اور اپنے خب سے باطن کا جو چھپا کے رکھا ہوا ہے اس کا اس طور اظہار کر دیں۔ یہ خود آپ لوگ فیصلہ کریں کہ اس پر رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں، آپ چھوڑیں باقی لوگوں کو، اعلیٰ حضرت کی تو آپ لوگ مانتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے اور باقی کبار اولیاء صالحین سب نے کہا، مثال دی انہوں نے، اگر کوئی سید ہے اور اس کے اندر کوئی بد عقیدگی کا شائبہ ہے، میں شائبے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، شائبہ ہے، تو وہ جو سید ہے جس میں بد عقیدگی کا شائبہ ہے، تو صوفیاء، اولیاء اور ہمارے اکابر اس کی مثال دیتے ہیں کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن کا ورق ہے اور وہ کیچڑ میں گر گیا ہے۔ تو ہے تو قرآن کا ورق نا، بے شک کیچڑ میں گرا، کیا اس کے اوپر پاؤں رکھ کے گزرا جائے گا؟ ہرگز نہیں، اس کو اٹھایا جائے گا، اس کو دھویا جائے گا، اس کو ادب کے ساتھ اونچی جگہ پہ رکھ دیا جائے گا، باقی وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ تو ہم نے عمل کی وجہ سے کسی کی عزت، آل نبی کی عزت ذہن میں رکھ لیں، عمل کی وجہ سے نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی عزت عمل کی وجہ سے نہیں ہے، نہیں تو کئی صحابہ کرام کو حد تک جاری ہوئی گناہ کبیرہ کرنے کے نتیجے میں، تو کیا ہم ان گناہ کبیرہ کے نتیجے میں صحابی کی تنقیص کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ یہ تصورات کلیئر ہونے چاہیے ان لوگوں کے پاس بیٹھے اٹھے جن کے تصورات کلیئر ہیں۔ تو جو اگر کسی سادات میں سے کہیں بد عقیدگی پائی جاتی ہے تو ہم بد عقیدگی کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے، اس کی اصلاح پر بات کریں گے، اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے، یہ نہیں کریں گے کہ اس بد عقیدگی کو بنیاد بنائیں اور آل رسول کو تان کا نشانہ معاذ اللہ بنائیں اور اس پہ چڑھ دوڑیں۔ یہ ایک ایسا فضول اور ایسا لائق مذمت عمل ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کو اس بات کا تو بہت غم ہے اور ان کو اس بات کا بہت غصہ ہے کہ آل نبی کی آڑ میں اور آل کی آڑ میں بہت سارے ہو رہے ہیں، بہت ساری بد عقیدگیاں ہو رہی ہیں اور بہت سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ تو میرا ان سے سوال ہے، کیا اصحاب کی آڑ میں کوئی بد عقیدگی نہیں ہو رہی؟ اصحاب کا نام لے کے، صحابہ کرام کا نام لے کے کوئی بد عقیدگی نہیں ہو رہی؟ شروع ہو جائیں بنو امیہ کے دور سے لے کر آج تک، ان کو عہد بنو امیہ میں بھی اور عہد بنو عباس اور فاطمی اور آج تک ان کو کوئی اس پیرائے میں جو صحابہ کرام کے مقدس نفوس کا نام استعمال کرتے تھے اس پیرائے میں کوئی بد عقیدگیاں نہیں نظر آتی ان کو؟ ہوئی ہیں بد عقیدگیاں، کیوں نہیں ہوئی ہیں؟ اور پھر جب شخصیات کی بات آ جائے تو آپ شخصیات پر آ جائیں، یہ وہ باتیں ہیں جو کرنے کی نہیں ہوتی، لیکن جب اس طرح کا فتنہ اٹھتا ہے اور ایسے موضوعات پر اٹھتا ہے جو اللہ، اللہ کا رسول اور رسول کی آل اور پھر رسول کے اصحاب، ان چار ستونوں پر جب حرف آتا ہے تو پھر بات کرنی ضروری ہو جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیے، آپ کو تو اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ صحابہ کرام، آل بیت کا نام یہ لیا جا رہا ہے، یہ لیا جا رہا ہے، بھائی ایک طرف پریسیڈنٹ ہی نہیں ہے۔ آل رسول میں سے بتائیے کہ کتنے لوگ آپ کے سامنے ہیں کہ جو حق سے ہٹ گئے، جبکہ صحابہ کرام مقدس، ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے نبیوں کے بعد، آل رسول بھی محفوظ ہیں، صحابہ کرام بھی محفوظ ہیں۔ تو معصوم کا عقیدہ جب ہے نہیں تو یہ بحث ہی فضول ہو جاتی ہے۔ ہاں، جہاں تک آرگومنٹ کی بات، آپ آرگومنٹ کریں۔ آپ دیکھیے حضرت امیر معاویہ کا عمل، حضرت عمر بن العاص کا عمل، حضرت طلحہ کا عمل، حضرت زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کا عمل دیکھیے۔ یہ عمل اس وقت حضرت مولا علی کے خلاف جو معاملات ہوئے مشاجرات کے، آپ لوگ جانتے ہیں، ان پر ان کا عمل درست نہیں تھا، خطا پر مبنی تھا۔ تو ادھر پریسیڈنٹ موجود ہے، تو کیا ہم اس بات کی کوئی اہل سنت اجازت دیتا ہے کہ ان کے وہ جو اعمال تھے جس کو درست نہیں کہا جاتا، ان اعمال کی بنیاد بنا کے ان پر چڑھ دوڑا جائے؟ ہرگز نہیں، حرام ہے، کفر ہے۔ تو جہاں پریسیڈنٹ موجود ہے وہاں بنیاد بنا کے آپ
نہیں چڑھ دوڑ سکتے، ایک اصول کا لحاظ رکھتے ہیں اور صحبت نبوی کا لحاظ رکھتے ہیں، تو جہاں پریسیڈنٹ ہی نہیں ہے، جہاں پر سراپا خیر ہے، جہاں پر سراپا تطہیر ہے، جہاں پر نص قرآنی تطہیر کی موجود ہے، صفائی کی، مزکہ کی، مصفہ ہونے کی، وہاں پر آپ کی بدگمانی ہے، وہاں جا کر ٹھہرتی ہیں۔ کچھ خدا کا خوف کریں، بے شرمی کی حد ہو گئی ہے یہاں پر۔ آگے دیکھیے، تو میں نے یہ پوائنٹ سمجھایا کہ پریسیڈنٹ ہونے کے باوجود ایسا نہیں کر سکتے ہم، کیونکہ ہمارے ایمان جاتے ہیں۔ تو آل نبی جہاں پریسیڈنٹ بھی نہیں ہے اور مقام و مرتبہ میں صحابہ سے بھی زیادہ حساس معاملہ ہے، وہاں پر ایسی بدزنی کرنی اور بالکل بغیر کسی بات کے کرنی اور بحث خوب سے باطن کی وجہ سے کرنی، یہ ایک فضول بات ہے۔ یہ انہوں نے یعنی غلطی در غلطی در غلطی، یہ انہوں نے اس کے اندر، یہ وضاحتی بیان تھا، اللہ کی شان ہے اس وضاحتی بیان پر۔ تو اس کے بعد جو اگلا نقطہ انہوں نے بیان کیا، اس نقطے میں انہوں نے اپنے پرانے پورے کے پورے تصور کا رد کر دیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے بیان کرتے ہوئے یہ میں نے کہا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل حق کا ذکر کرتے ہوئے اصحاب کا لفظ استعمال کیا، آل کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اب یہ قیاس مع الفارق ہے، بلکہ اس کو قیاس مع الفارق ہی کہہ دیں تو بہتر ہے۔ او اللہ کے بندے، ابھی تم پورا بنیاد بنا کے آئے ہو اس بات کی کہ صحابیت کہ اہل بیت ہونے کے لیے صحابیت شرط ہے۔ اچھا، اب تمہاری بات جس کا ہم نے رد کر دیا، اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لی جائے کہ ٹھیک ہے شرط ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کو بنیاد بنائیں یا صحابہ کو بنیاد بنائیں، وہ تو ایک چیز ہو گئی، چونکہ اس کے لیے تو آپ نے شرط ٹھہرا دیا، تو پھر مسئلہ کہاں پہ آیا؟ خود اپنی بات کا رد کیا۔ ادھر کہتے ہیں کہ اہل بیت ہونے کے لیے صحابیت کی شرط ہے، اور ادھر آخر میں کہتے ہیں کہ حضور نے اہل حق کا بیان کرتے ہوئے صحابیت کا بیان کیا، آل کا بیان نہیں کیا، جبکہ پچھلے نقطہ نظر کے مطابق آل اسی صحابیت میں آ چکی تھی۔ اب بتائیے وہ بات مانی جائے یا یہ بات مانی جائے؟ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ جب بندہ گمراہ ہوتا ہے تو پھر اس سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی سلب ہو جاتی ہے۔ ان کا بھی میرا خیال ہے اسی طرح کا معاملہ ہے کہ یہ صلاحیت اب سلب ہو چکی ہے۔ ایک طرف یہ صحابیت کی شرط لگاتے ہیں آل ہونے کے لیے، دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ آل کا ذکر کیا ہے، صحابیت کا ذکر نہیں کیا، چونکہ آل معاذ اللہ گمراہ ہو سکتی ہے، صحابی گمراہ نہیں ہو سکتا، اور خود اوپر کہہ کے آئے ہیں کہ صحابی ہی اہل بیت ہیں، اور سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور ان کے اندر تصور کیا ہے جس کو یہ بیان نہیں کر پا رہے۔ یہ ایک اگلی گمراہ کن بات تھی جو انہوں نے کی۔ اس کے بعد حالانکہ یہ احادیث ہیں، میں نے کل کے لیکچر میں بھی بتائی تھی، احادیث ہیں، یہ اگر اس اصول کو آپ بنیاد بنا لیں، مثلا ایک حدیث حضور نے فرمایا کہ میرے اور میرے صحابہ کرام، بے شک یہ حق بات ہے، بے شمار جگہ پہ حضور نے فرمایا کہ میری اہل بیت سفینہ نوح ہے، جو اس سے اتر گیا وہ کافر ہو گیا۔ تو اگر آپ نے اس طرح ایک حدیث کو لے کر حصر کر دینا ہے پورے کے پورے معاملے کا، تو پھر تو معاملہ نہیں چلے گا۔ مثلا صحیح بخاری میں حدیث ہے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا، تو کیا باقی معاملات سارے سلب ہو گئے؟ ہر چیز کی اپنی ایک جگہ ہے۔ تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی مرتد ہو گیا تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ جبکہ پہلی حدیث بخاری کی تو نہیں بتاتی، وہ تو کہتی ہے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو جنت میں جائے گا۔ تو بھائی یہ جو حضور نے فرما دیا یہ بالکل حق فرمایا، لیکن اس سے باقی چیزوں کی نفی نہیں ہوتی۔ حضور نے ہی فرمایا کہ اگر کوئی مقام ملتزم پہ کھڑا ہو، صائم الدہر ہو، نمازی ہو، لیکن اس کے دل میں آل رسول اور میری آل کا بغض ہو تو وہ جہنم میں جائے گا۔ حضور نے فرمایا میری آل کا بغض رکھنے والے کا حشر یہودیوں کے ساتھ ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ میری آل کا بغض رکھنے والا یا ولد الزنا ہے یا ولد الحرام ہے یا منافق ہے۔ یہ چیزیں آپ کو بھول گئی، تو آپ نے اس کا اپنے تئیں ایک حصر کر دیا۔ یہ ایک اور اس کے اندر گمراہ کن پہلو تھا۔ اس کے بعد آخر پہ موصوف فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اپنی اگلی بات کا رد کر دیتے ہیں۔ اوپر کہہ آئے ہیں کہ صحابیت شرط ہو گئی، اور آگے کہتے ہیں کہ میں نے آل رسول کا بغض نہیں رکھتا، میں نے تو لوگوں کو یہ بتایا اس خطاب میں کہ آل رسول کو دیکھنا ہے تو غریب نواز کو دیکھو، آل رسول کو دیکھنا ہے تو حضور غوث الاعظم کو دیکھو، آل رسول کو دیکھنا ہے تو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کو دیکھو۔ تو میں تو انکار نہیں کر رہا۔ وہ اللہ کے بندے اوپر خود کہہ رہے ہو کہ آل رسول مانتے ہم صرف اس کو ہیں جو صحابی تھے، اس کے علاوہ آل رسول نہیں ہیں، تو کیا حضور غوث الاعظم، پیر میر علی شاہ صاحب، حضرت خواجہ غریب نواز کیا یہ صحابی تھے؟ یہ تو آپ کے عقیدے کے مطابق آل رسول سے معاذ اللہ نکل چکے ہیں، خارج ہو چکے ہیں۔ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بندہ کہنا کیا چاہ رہا ہے اور یہ بندہ کیا نہیں کہنا چاہ رہا۔ تو اس کا پورا تصور
یہ باطل پر مبنی ہے، یہ غلط ہے، یہ ایک مخبوط الحواس قسم کی بات ہے، ایک بات دوسرے سے ٹکراتی ہے، ایک بات دوسرے سے ٹکراتی ہے، پھر اہل سنت کے مسلمات کے خلاف ہے۔ میں نے بتا دیا کہ امام مہدی تک ہر آل رسول آخری قیامت کے آخری دن تک، قیامت کے وقوع سے پہلے تک آل رسول صحیح سلسلہ سے چلے گا۔ میں نے بتا دیا کہ سادات میں سے جہاں بدعقیدگی کسی فرد میں پائی جائے گی، وہ فرد کا معاملہ اور اتنے حصے پر بات کی جائے گی، آل رسول کا ادب اور احترام قائم رہے گا۔ اور میں نے بتا دیا کہ رسول اللہ نے آل رسول کو کشتی نوح بتایا، اور آخری بات، آخری حدیث بیان کر کے اس کے پورے تصور کو میں بند کرنے لگا ہوں، تاکہ ہم جو نوجوان ہیں، ہمارے نوجوان، وہ سنیں کہ اصل عقیدہ کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی کی حدیث، یہ تو اپنی باتیں گھڑ گھڑ کے بتا رہے ہیں نا، میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں ترمذی کی۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت سے، حضور نے دعا کا بیان ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ، علی جس طرف موڑے حق کو اس طرف موڑ دے۔ یعنی پوری دنیا کے لیے تو یہ قاعدہ ہے کہ وہ ہر قدم پر ہر شخص دیکھ کے چلے گا کہ وہ حق پر ہے یا نہیں ہے، مگر اہل بیت اطہار حضرت مولا کائنات حضرت علی کے بارے میں حضور نے ایک ایسا استثناء دیا، آپ نے فرمایا کہ اللہ حق کو اس طرف موڑ دے، علی جس طرف ہے۔ یعنی اہل بیت جس طرف جا رہی ہے، اہل بیت کے رستے کو، اور اہل بیت جس طرف جا رہی ہے اس طرف پلٹ کے یہ سوچنے سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں، نص حدیث کی روح سے، کہ وہ رستہ درست ہے کہ نہیں۔ بس جہاں اہل بیت کھڑی ہے، ان کا وہاں پر قیام اور کھڑا ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ درست رستے پہ کھڑے ہیں۔ کیوں؟ اہل بیت غلط رستے پہ جا ہی نہیں سکتے۔ نہ جانے آپ کا کیا عقیدہ ہے، کیا آپ ترمذی کی اس حدیث کا انکار کریں گے کہ حضور نے حضرت علی سے فرمایا، اے اللہ، علی کو حق کو اس طرف موڑ دے۔ یہ نہیں، یہ بھی فرما سکتے تھے کہ علی کو اس طرف موڑ دے جس طرف حق ہے، نہیں، آپ نے فرمایا حق کو اس طرف موڑ دے جس طرف علی ہے۔ تو اہل بیت اطہار جس طرف ہیں وہی حق ہے، اور جس طرف اہل بیت اطہار نہیں ہے وہاں پر دنیا کا کوئی بندہ وہاں حق نہیں ہو سکتا۔ جو اہل بیت اطہار کے مد مقابل آیا وہ اس وقت اتنی دیر حق پہ نہیں تھا۔ اہل بیت اطہار حق ہیں، اللہ کا رسول کے اہل بیت، صحابہ کرام، ان سب کا ادب اور احترام ہم پر لازم ہے۔ امت مسلمہ پر رحم کریں، نوجوانوں پر رحم کریں۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے، لوگ مریخ پر جانے کی باتیں کر رہے ہیں، فکری انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا دور ہے، نئی تصورات اور افکار و نظریات کو دیکھنے، سوچنے سمجھنے کا دور ہے، اور آپ آپ اگر کنویں کے مینڈک ہیں تو آپ پوری امت کو، لوگوں کو، نوجوانوں کو تو کنویں کا مینڈک نہ بنائیں، ان چیزوں سے نکلنے دیں، آپ مسلمات کو پکا رکھنے دیں، ان چیزوں سے نکلنے دیں، اور اگلی دنیا میں ان کو جانے دیں، افکار و نظریات کی دنیا میں، نئی ڈیولپمنٹس اور تخلیقات کی دنیا میں۔ ان چیزوں سے کم از کم اب لوگوں کو نکل آئیں۔ ایک طرف اہل بیت اطہار کی دشمنی منہ سر چڑھ کے بول رہی ہے، اور یہ کتنے افسوس کی، یہ کیا بنو امیہ کا دور آ گیا ہے؟ کیا یہ یزید کا دور دوبارہ آ گیا ہے؟ ابن زیاد کا دور آ گیا ہے؟ مروان کا دور آ گیا؟ اور پھر ایک چیلا چمٹا آج میں دیکھ رہا تھا، وہ کہتا ہے جی ان کے اس نعرے کو پروان چڑھانا چاہیے۔ اللہ کی شان ہے، کیا صحابہ کرام نے ایسے نعروں کو پروان چڑھایا تھا؟ صحابہ کرام تو وہ ہیں کہ جو اہل بیت اطہار کے اوپر اپنی جانیں نچھاور کرتے تھے، اور ہمیشہ محبت و مودت کا رشتہ رہا۔ تو لہٰذا اپنا جو تنگ نظری ہے، اپنا تعصب ہے، وہ لوگوں کی نظر نہ کریں۔ پہلے بہت سارے معاملات خراب ہیں، آگے کی اگر کوئی بات آپ کر سکتے ہیں تو کریں۔ معاشرہ قرآن کی روشنی میں کیسے دکھانا ہے وہ دکھا سکتے ہیں تو دکھائیں۔ معاملات کی اصلاح قرآن مجید کی روشنی میں کیسے کرنی ہے یہ بتا سکتے ہیں تو بتائیں۔ آگے چلا سکتے ہیں تو چلائیں، نہیں تو خدا کا نام ہے گھر بیٹھ جائیں اور امت کو اس تباہی کے اگلے دہانے کی طرف نہ لے کر جائیں۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔